أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الله أكبر. اللهم هذا عني وعمن لم يظهر من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 9 ذی الحج انشاءاللہ العزیز کل عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاسی. گزشتہ 2 جمعہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات جنہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، تواڈے سامنے بیان کیتا جا رہا ہے. پھر امتحاناں دے 4 نقشے بھی بیان کیتے گئے. پہلا امتحان اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جان دا لیا. انہاں اپنی جان دا نذرانہ اللہ دی محبت وچ پیش کر دیتا. آگ دے چیخا دے اندر چلے گئے. اللہ نے جدو امتحان انہاں نوں کامیاب پایا تے آگ نوں گلزار بنا دیتا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مال دا بھی امتحان لیا. ان دا تذکرہ بھی گزشتہ جمعہ قرآنی آیات پڑھ کے حوالے دے طور پہ بیان کیتا گیا ہے. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دا امتحان لیا. فرمایا اپنی بیوی تے بچے نوں ویرانے دے وچ چھڑ کے آ جاؤ، جتھے کوئی نہ پانی ہوئے نہ کوئی درخت ہوئے، اسباب دی دنیا دے وچ کسی قسم دی سہولت نہ ہوئے. اللہ کی محبت کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان بھی پاس کر لیا.
پھر اللہ پاک نے ایک امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دا لیا، جس امتحان نو ہمیشہ واسطے اللہ نے شریعت محمدی قانون بنا دیتا ہے۔ اس جگہ تے میں ایک بات کرتا جاواں، کچھ حضرات اے گل کرتے ہیں کہ اسی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پابند ہیں، کسی اور نبی دی شریعت اس تے عمل کرنا ساڈے واسطے ضروری نہیں ہے۔ اے گل کرن تو بعد پھر آکھیا جاندا ہے اے دسو جیڑا اسی قربانی کرتے ہیں اسی مانیا سنت ابراہیمی۔ سنت دا مطلب ہے طریقہ، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تے انہاں دی شریعت تے عمل کر رہے ہیں، پھر ہن شریعت محمدی تے عمل کیوں نہیں کر رہے؟ محترم سامعین، واقعتاً یہ سوال ہے، لیکن اگر اس سوال دی گہرائیاں وچ جاویے اس دا جواب بھی بڑا آسان ہے۔ پیارے بھائیوں، واقعتاً سنت ابراہیمی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سنت ابراہیمی والے طریقے کو اٹھا کے سنت محمد مصطفیٰ میں ضم کر چھوڑیا۔ انہیں ویکھنے تو سنت ابراہیمی ہے، لیکن جڑا اسی تابعداری کر رہے ہیں اسی تو سنت محمد مصطفیٰ کی شریعت کی تابعداری کر رہے ہیں۔ آسان لفظاں میں مثال دے طور تے ایک چھوٹی جی بات کرتا جاواں، جس طرح کہ آج تو تقریباً 30 سال پہلے جس طرح مختلف کمپنیاں دے نمبر ہیں، زونگ ہے، ٹیلی نار ہے، یوفون ہے، اس زونگ دی جگہ تے ایک سم ہوندی آئی، کمپنی ہوندی آئی، انہوں آکھیا جاتا ہے پاکٹل۔ لوگاں دے موبائلاں وچ پاکٹل والیاں سماں ہن، ایزی لوڈ بھی ہوندا ہے، بات چیت بھی ہوندی آ، لیکن زونگ والے نے اور پاکٹل والی کمپنی خرید لئی، وہ لوگاں دے موبائلاں دے وچ سم پاکٹل والی ہے، لیکن لوڈ زونگ دا چلتا ہے۔ بعد آہستہ آہستہ وہ سماں بھی ختم ہو گئی ہیں، زونگ کی سماں آ گئی ہیں۔ مثال دیون دا مقصد یہ ہے، سماں پاکٹل دیاں ہن لیکن لوڈ زونگ دا ہا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نو اللہ نے پسند کیتا۔ سنت واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سنت کو اٹھا کے سنت محمد مصطفیٰ میں ضم کر دیتا ہے۔ ہن ایسا سنت ابراہیمی تے عمل نہیں کر رہے، حقیقتاً اسا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عمل کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اسی نام رکھنے جو سنت ابراہیمی آکھدے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اگر اس شریعت عمل نہ کر دے، بلکہ انجاکساں اگر اللہ پاک اس سنت کو اٹھا کے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ضم نہ کر دے، اسی کبھی عمل نہ کر دے۔ ایک سادہ جی مثال اور عرض کرتا جاواں، ایک موقع تے آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موجودگی دے اندر تورات دے کچھ ورقے انہاں دے ہتھی لگے، انہاں نو پڑھنا شروع کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یہ بات ناگوار لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غصے دی وجہ کر کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کر کے فرمائیں اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، تو غور نہیں کرتا، تیرے اس پڑھنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تورات دے ورقیاں کو بند کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ تا تورات دے ورقے ہیں، آسمانی کتاب ہے، فرمایا میرے آمن نال اے شریعت منسوخ ہو گئی ہے، میرے آمن نال تورات تے عمل نہ ہو سی، زبور تے عمل نہ ہو سی، انجیل تے عمل نہ ہو سی، اور شریعت دا سکہ چل سی، تا سکہ بھی شریعت دا محمد مصطفیٰ آخر زمان پیغمبر دی نبوت دا سکہ چل سی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایتا تورات دے ورقے، ایتا تورات کتاب ہے، میرے ہوندیاں اگر صاحب کتاب موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جاویں، فرمایا انہوں نے اجازت نہیں ہے کہ میرے ہوندیاں او تورات دے ورقے پڑھیں۔ فرمایا انہوں دے واسطے بھی ایو حکم ہو سی کہ ہن قرآن پاک اٹھاویں۔ معلوم اے ہویا سابقہ انبیاء دیاں امتاں اللہ پاک نے سابقہ انبیاء دی نبوت دے صدقے نال اللہ پاک نے جیڑی شریعت دیتی ہے، اللہ پاک نے جیڑا قانون دیتا ہے، فرمایا اگر اللہ پاک نو سابقہ شریعت دے وچ کوئی ایسا عمل اپنی حکمت دے مطابق مناسب لگا، اللہ نے وہ عمل اٹھا کے شریعت محمد مصطفیٰ بے ضم کر چھوڑیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہون جیڑا اساں سنت ابراہیمی تے عمل کرنا ہے، ویکھیا جاوے تا ہے تا سنت ابراہیمی، لیکن اصل جیسی سنت محمد مصطفیٰ تے عمل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی دے موقع تے 70 اٹھ ذبح کریں دے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ فرمایا اللہ پاک نو تواڈے گوشت دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ پاک نو
جانوراں دے خون بہاون دی ضرورت کوئی نہیں، نہ اللہ پاک گوشت نو ویکھدے ہیں، نہ اللہ پاک خون نو ویکھدے ہیں، اللہ پاک تا تواڈے دلاں دے اور تواڈے تقویاں نو ویکھدے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومہا، اللہ نو تواڈے گوشت دی ضرورت کوئی نہیں، ولا دماؤہا، نہ اللہ نو خون دی ضرورت ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نو تا تواڈے تقوی دی ضرورت ہے۔ کچھ حضرات بھی آکھدے یار یہ فضول خرچی ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اس بات نو یاد رکھو، جدو بھی انسان شریعت نو عقل دے تابع کردا ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ شریعت نو عقل دے تابع نہیں کرنا چاہیدا، بلکہ عقل نو شریعت دے تابع کرنا چاہیے۔ شریعت دے اندر ایک مسئلہ ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی مثال دے کے ارشاد فرمایا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے موزے پائے ہوئے، جس طرح سردیاں دے دنوں میں لوگ موزے پا لیندے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر ظہر دی نماز دے ٹائم اس بندے نے وضو کیتا ہے، مکمل وضو، پیر بھی دھوتے ہیں، اور اس موزے پا لیں، موزے پاون تو بعد موزے کھلے نہیں، اگر اس بندے دا وضو ٹوٹ گیا ہے کوئی حاجت وغیرہ دی وجہ کر کے، دوبارہ اگر وضو کرنا چاہے، فرمایا مکمل وضو کرے لیکن پیر نہ دھوے۔ اور کتنا وقت ہے؟ فرمایا اگر ظہر کی نماز دے ٹائم اس نے وضو کیتا ہے اور موزے پا لیں، موزے کھولے بھی نہیں ہیں، اگلے دن ظہر کی نماز تک مکمل ایک دن وہ پیر نہ دھوے، باقی وضو کر لوے، اپنے ہاتھاں نو گلا کر کے چھنڈا مار کے 3 انگلیاں اپنے پیراں دے اتوں مس کر چھوڑے، اپنے پیراں دے اتوں پھیر لوے، فرمایا اون دے پیر دے دھوਣ والا حکم پورا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسئلے نو پیش کر کے ارشاد فرمائندے، فرمایا انسان دی عقل تا اے آکھ دیے کہ اسی جدو چلتے ہیں مٹی ساڈے تلوے حصے چ لگ دیے، پیراں دے تلے لگ دیے، اے انگلیاں دا جیڑا پھیرنا ہے اے پیراں دے تلے پھیرنا چاہیے، جے جائے کہ اسی اتنا پھیر دے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل تا اے آکھ دیے لیکن شریعت آکھ دیے کہ اتنا پھیرو۔ معلوم ہے ہویا کہ شریعت نو عقل دے تابع نہ کرو بلکہ عقل نو شریعت دے تابع کرو۔ یہ بھی اسی طرح کچھ بیچارے نہ سمجھ لوگ اس موقع تے آکھ دیں لکھاں کروڑاں انسان قربانی کر دیں اور گوشت ضائع ہو جاتا ہے، ایدی جگہ تے کسے غریب نو دے چھوڑو، کسے بیمار نو دے چھوڑو، کسے بیوہ عورت نو دے چھوڑو، ضرور قربانی کرنی ہے۔ اللہ پاک فرمائندے جس طرح رمضان دے دنوں دے اندر انسان دوسرے اعمال بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، لیکن سارے اعمال اچھے، انہاں سارے نالوں اللہ دے ہاں
زیادہ پسندیدہ عمل روزہ ہے. جس طرح رمضان دے دنوں دے اندر اللہ پاک نو زیادہ پسندیدہ عمل روزہ ہے، اسی طرح قربانی دے دنوں دے اندر اسی نمازاں بھی پڑھتے ہیں، قرآن دی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بھی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن سارے اعمال نالوں زیادہ پسندیدہ عمل اللہ پاک دے رستے تے اللہ دی رضا دی خاطر قربان نہیں کرنا، جانور نو ذبح کرنا اللہ دی بارگاہ وچ اللہ نو اے عمل زیادہ پسندیدہ ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، کیونکہ اللہ پاک دا حکم آیا، ان دی وضاحت انشاءاللہ کل عید دے موقع تے ہو سی. دو چار گلاں اشکالی گلاں لوگاں دے ذہناں دے اندر اشکالات آندے، میرا ارادہ ہے میں انہاں گلاں تے روشنی پاواں. پیارے بھائیو، جس طرح تساں ویکھیا ہو سی کہ پورے ہفتے کسائی پھٹے تے گوشت لا کے بیٹھے ہوندے، لیکن منگل اور بدھ والے دن انہاں دے کھوکھے بند ہوندے، دکاناں بند ہوندیاں. پوچھا جاوے کیا وجہ ہے؟ آدھے دی حکومت دا قانون ہے منگل اور بدھ والے دیہاڑے جانور ذبح نہ کرو. کس واسطے؟ فرمایا کمی نہ ہو جائے. میں اس قانون تے اعتراض نہیں کرتا، لیکن ایک گل ضرور کرساں. جدو اللہ پاک نے فرما دیتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور میں میرے قدرت خزانے میں کسی شے دی کمی ہے بھی کوئی نہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تسا میری نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. علماء نے بڑی عجیب مثال دیتی ہے. اگر جانور نو ذبح کردیاں اس وجہ کر کے جانور ختم ہونا چاہتے تے سان تو کوئی جانور نظر بھی نہ آویا. لیکن غور کرو، کتا بھی تو اللہ دی مخلوق ہے. جدو کتی 7 گلورے چین دیندی ہے اور بکری 1 یا 2 پہاڑوں. انسان ذرا غور کرے، کدی کسی کتا ذبح نہیں کیتا، لیکن بکرے ذبح ہوندے پین. 1 منٹ واسطے سوچو، پیدائش دے لحاظ نال بکرا جیڑا ہے ان دی تعداد کم ہے اور کتے دی تعداد زیادہ ہے. کدی تسا غور کیتا ہے؟ چاہیے تے ہاں اتنے کتیاں دی تعداد ہوئے، ہاں کسے گلی دے پیر رکھن دی جگہ نہ ہوئے. ہاں لیکن غور کرو، اللہ دی قدرت دی نشانی تے غور کرو کہ آج بھی ویکھو جانوراں دی تعداد دے حساب نال، بکریاں دی تعداد دے حساب نال کتے گھٹ ہیں بکرے ود ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ پاک دی حکمت. اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں میرے خزانے میں کمی کوئی نہیں. تسا ڈرے ودے ہو وہ تو بکری بات ہے. تواڈے اعمال دی کمزوریاں دی وجہ کر کے اللہ پاک فرمائندے اگر وقتی طور تے میں رزق دی تنگی کر دیواں، اے نہیں کہ میرے خزانے ختم ہو گئے. نہیں نہیں، میں تواڈے پورے اعمال دی وجہ کر کے بطور ازمائش تے میں رزق دی تنگی کر دینا، لیکن میرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں. اللہ پاک خود فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں؟ آپ کو سبحان اللہ. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟
ومن اعرض عن ذکری، فرمایا میری یاد کرو جڑا غفلت کرے سی، اعراض کرے سی، منہ پھرے سی، فإن له معیشة ضنکا، اون دے واسطے میں دنیا دی معیشت تنگ کر چھڑے سا۔ اللہ خود فرما جیڑا میری عبادت نہ کرے سی، قرآن پاک دی تلاوت نہ کرے سی، میرا کہنا نہ من سی، میرے نبی دی تابعداری نہ کر سی، پر میں دنیا دی معیشت دے واسطے تنگ کر چھڑے سا۔ اللہ خود فرمائے اے نہیں مطلب کہ خزانے کی کمی آ گئی ہے، نہیں، اللہ دے خزانے بے بہا ہے۔ اس دے ضمن میں ایک بات کرتا جاواں، کسی آدمی نے سوال کیتا کہ برے اعمال تا انسان کر دے، لیکن جس جگہ تے اللہ دا عذاب آندا ہے اس جگہ تے جانور بھی اس لپیٹ جا جاتے، انہاں جانوروں دا کیا قصور ہے؟ بات ہی سمجھ آ رہی۔ مثال دے طور تے آج تو چند سال پہلے مظفر آباد علاقے میں زلزلہ آیا، کئی بستیاں کئی محلے زمین بوس ہو گئے۔ ظاہری بات ہے گھراں دے اندر جانور بھی ہیں، بھیڑ بکری بھینس گاں مرغی، ان جانوراں دا قصور تا کوئی نہیں، قصور تا انساناں دا ہے۔ اگر برے اعمال کرتے ہیں تو انسان کرتے ہیں، ان جانوراں دا کیا قصور آئی؟ لیکن جس ویلے زلزلہ آیا ہے جنہاں دے گھراں دے اندر محلیاں دے اندر یہ جانور ہیں وہ بھی اسے لپیٹ جا کے وہ بھی غرق ہو گئے، انہاں دا کیا قصور آئی؟ علماء نے بڑا سونا جواب دیتا ہے، فرمایا بات اے نہیں، بات اے ہے چونکہ او جانور، او مرغی، او بھینس، او بکری، او بکرا جیڑا عذاب دی لپیٹ گرفت آیا ہے، برے اعمال انہاں دے نن، اعمال برے تے انساناں دے ہن جیڑے اس ذات چاہن، لیکن اے جیڑے عذاب دی لپیٹ چاہن انہاں جانوراں نو اللہ پاک نے انہاں انساناں دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے۔ جدو انسان ہی جا رہے ہیں، جدو مخدوم ہی جا رہے ہیں، خادم نال جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انہاں جانوراں نو انہاں انساناں دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے۔ جویں شیر ہے، فرمایا کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ کائنات دی ایک شے اللہ نے انسان کی خدمت واسطے پیدا کی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، انسان یہ بھی سوال کر سکتا ہے، بندے نے اگر گناہ کیتا ہے وہ عذاب دی لپیٹ جا رہا ہے، ان دی خدمت واسطے جیڑی بھینس ہے جیڑی بکری ہے، چلو او کسے ہو دی خدمت واسطے آ جاندی۔ فرمایا نہیں، اللہ دے خزانے میں کوئی کمی ہے، یا تا آکھنا اللہ دے خزانے میں کمی ہوندی۔ حدیث پاک ایک بڑا عجیب واقعہ آندا ہے، کسی نبی نے اللہ پاک کو سوال کیتا، یا اللہ اگر ساری کائنات کے لوگ تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں آپ کیا کریں گے؟
اللہ پاک نے فرمایا، مفہوم اس طرح ہے، فرمایا پھر میں ایک جانور بھیجوں گا، وہ پوری کائنات کو ایک لقمہ بنا لے گا۔ یا اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ فرمایا میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے سوچو، جانور کتنا بڑا ہوگا کہ ساری کائنات کو ایک لقمہ بنائے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جانور میری چراگاہ میں چر رہا ہے۔ تو چراگاہ دے وچ ایک بکری نہیں چرتی، سینکڑا بکریاں چرتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میری چراگاہوں میں، یہ مطلب ہے چراگاہ ایک نہیں، ہزاراں چراگاہ ہیں، اور ایک جانور نہیں، پتہ نہیں کتنے جانور ہیں۔ اللہ دے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ جانور ہیں کتھے، وہ چراگاہ ہے کتھے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ خود اندازہ لگاؤ پیارے بھائیوں، اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے، آپ نے میرے اوپر اتنی شفقت فرمائی، اتنا فضل فرمایا کہ جنات میرے تابع ہیں، ہوا میرے تابع ہے، یا اللہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے، میں آپ کی مخلوق کی میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، میزبان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ لگ گیا، اور بڑے بڑے جنات دیو ہیکل وہ پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے دیگ بناتے اور کھانے وغیرہ تیار کیے۔ پھر اللہ پاک نے ہوا کو ان کے تابع کیا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، کیوں؟ تاکہ یہاں ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی کھانا خراب نہ ہو، اور یہ پکتا رہا۔ 6 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری طرف سے جو میرے ذہن کے مطابق ہے، خشکی والی جو تیری مخلوق ہے میں نے ان کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، دریائی مخلوق جو ہے میں نے ان کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، یا اللہ پاک اب آپ ان کو بھیجئے تاکہ میں ان کے لیے دسترخوان کا انتظام کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے سلیمان اتنا بتا دے، میں پہلے زمین کے اوپر رہنے والی جو مخلوق ہے ان میں سے کسی کو بھیجوں یا دریائی مخلوق کو بھیجوں؟ عرض کیا یا اللہ جو دریائی مخلوق ہے اس کو بھیجئے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک ہی مچھلی آئی، دریا سے بحر منہ نکالا اور منہ کھولا، پوری دیگ اس کے منہ کے اندر ڈال دی، دیگ ختم ہو گئی۔ پھر کہنے لگے حل من مزید، کیا اور ہے؟ دوئی دیگ چائی، کوٹھے کوٹھے جیڑی تے دیکھ گا، دوئی دیگ چائی مدھا دیتی، حل من مزید، اور ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کرتے 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 جتنا سامان پڑا تھا، 6 ماہ کا عرصہ لگا تھا، سارے کھانے کھا گئی، مکمل ختم صفایا ہو گیا۔ ادھر سے کہہ رہی ہے حل من مزید، کیا اور ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چنگی تم میں نو ٹکری ہے، میں تو کلی بھی نہیں ہو رجدی پئی، میں دوئے نال کے کرے سا۔ آگے سے مچھلی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آج آپ نے مجھے آدھا لقمہ بھی نہیں کھلایا جتنا میں کھانا کھا چکی ہوں۔ فرمایا اسی طرح ڈبل اللہ پاک مجھے 2 لقمے کھلاتے ہیں ایک ٹائم کے اندر۔
اور سن صرف میں نہیں ہوں، جہاں میں رہتی ہوں میرے ساتھ ہزاروں مچھلیاں اور بھی ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ یا اللہ تو ہے جس کو جس حال پہ رکھے، میں تو 6 ماہ کا عرصہ لگ گیا، کھانا کھلاتے کھلاتے میں کسی ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکا، دوسروں کو کیسے کھلاؤں گا؟ یہ تیرے خزانے ہیں، تو آپ ہی مالک ہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، محترم سامعین، روایت کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ ہم نے تیری تشکیل فرعون کی طرف کر دیا ہے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آپ کا حکم ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری بیوی میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنا بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا عصای، اللہ میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ جب میں بکریاں چراتا ہوں میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، جب میں بکریاں چراتا ہوں میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، جب میں بکریاں چراتا ہوں میں اس سے اور بھی فائدے حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی عصا کو پتھر کی چٹان پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو جب پتھر کی چٹان پہ مارا، اندر سے دراڑیں بن گئی، پتھر پھٹا ٹوٹا، ریزہ ریزہ ہوا، اب بند پتھر ہے، جب وہ کھلتا ہے اندر سے کیڑا نمودار ہوا، اس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے، وہ چبا رہا ہے، اس نے اوپر منہ اٹھایا، اللہ نے اس کو زبان دی اور کیا کہنے لگا؟ سبحانہ من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا پاک ہے وہ ذات من یرانی، جو بند پتھر کے اندر مجھے دیکھتا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میری ننھی ننھی کلام کو سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، جب کھانے کا ٹائم آتا ہے جس طرح ہواؤں میں پرندے کو رزق دیتا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، حشرات الارض کو رزق دیتا ہے، انسانوں کو رزق دیتا ہے، جنگلوں میں جانوروں کو رزق دیتا ہے، وَيَدْرِكْنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے بھی پا لیتا ہے، میری بھی حاضری لگاتا ہے، مجھے بھی رزق دیتا ہے، کبھی نہیں بھلاتا۔ اللہ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔